أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون صدق اللہ. یہود و نصارہ کو جب یہ دعوت دی گئی کہ اگر تمہیں ایمان لانا ہے تو قابل قبول ایمان حضرات صحابہ کرام کا ہے. ایسا ایمان لاؤ گے تو اللہ جل شانہ کے ہاں قبول ہوگا، ورنہ نہیں. یہود و نصارہ نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم ان صحابہ کا رنگ قبول نہیں کریں گے، ان مسلمانوں کے رنگ میں نہیں رنگے جائیں گے، ہمارا اپنا مستقل رنگ ہے. نصارہ تو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو اسے زرد رنگ میں نہلاتے تھے، یا کوئی مسلمان ہوتا تو اس پر بھی زرد رنگ پھینک دیتے. وہ کہتے کہ یہ اب ہمارے رنگ میں رنگا گیا ہے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم مسلمانوں کا رنگ قبول نہیں کریں گے، ان جیسے کسی صورت نہیں ہوں گے. فرمایا صبغۃ اللہ، زرد، سرخ، سبز اور دوسرے رنگ یہ در حقیقت کوئی رنگ نہیں، اصل رنگ تو اللہ کا ہے. من احسن من اللہ صبغہ، اللہ سے بہتر رنگ، خوبصورت رنگ اور اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رنگ کا مطلب یہ ہے کہ دین و ایمان کا رنگ، دین و ایمان کا رنگ، سر سے پاؤں تک مومن کلمہ پڑھنے والا دین و ایمان کے رنگ میں رنگا ہو. آنکھیں بھی مومن، دیکھنا بھی مومن، سننا بھی ایمان والا، اور زندگی کا ہر معاملہ، لین دین، دین دنیا، سبھی اللہ کے رنگ میں رنگے ہوں. ہر ادا دیکھ کر دوسرا سمجھ جائے یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ ایمان والا ہے، یہ بندہ مومن ہے. بندہ مومن کی خوبی یہ ہے کہ اس پر اللہ کا رنگ چڑھا ہو، دین و ایمان کا رنگ چڑھا ہو، اور یہ اتنا پختہ رنگ ہے کہ جس پر دین و ایمان کا رنگ چڑھ جائے کوئی دوسرا رنگ اس پر اثر نہیں کر سکتا. اب یہی اثر کرے گا اور یہی رنگ چڑھے گا، کسی پر چڑھے گا، اس پر کوئی رنگ نہیں چڑھ سکتا. جو رنگ زیادہ مضبوط ہوتا ہے وہ اپنی جگہ اپنی شناخت برقرار رکھتا ہے. کچا رنگ ہوتا ہے جو کسی کے اوپر چڑھ جائے یا اس کے اوپر، اور اس کی مستقل کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن جو پکا رنگ ہے اس نے وہی رہنا ہے جو ہے. تو ایمان والا، کلمے والا، بندہ مومن جس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا، اب یہ جس محفل میں بھی جائے گا ان سے متاثر نہیں ہوگا. اس محفل کا رنگ اس پر نہیں چڑھے گا، ہاں اس کا رنگ محفل پر ضرور چڑھے گا. دوسرے لوگ اسے دیکھ کر متاثر ہوں گے، کیا ایمان والا ہے، کیا بات کرتا ہے، کیا ایمان والا ہے، کیسے اس کے اخلاق ہے، کیا ایمان والا ہے، کیا اس کا بیٹھنا اٹھنا ہے. جہاں بھی یہ جائے گا لوگ اس سے متاثر ہوں گے، اس کا رنگ لوگوں پر چڑھے گا. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین ایسے ہی تو تھے. ایک ایک فرد دنیا میں پھیل گئے اور دنیا کو اپنے رنگ میں رنگتے چلے.
وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، فرما ان یہود و نصارہ سے کہہ دیں ہمارے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا ہے اور ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کہتے ہیں سر جھکانا، بات ماننا، آج کے لفظوں میں جیسے سرنڈر ہونا کہتے ہیں، بالکل ہار مان لے، ہاتھ کھڑے کر دے، میری طرف سے اب کوئی مزاحمت نہیں۔ ہاتھ کھڑے کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میری طرف سے کوئی مزاحمت نہیں، جیسے آپ کہیں گے میں مانوں گا۔ عبادت کا معنی یہ ہے اللہ کے ہر حکم پر، چاہے وہ دین کا ہو، چاہے وہ دنیا کا ہو، مسجد کا ہو، گھر کا ہو، بازار کا ہو، اپنی شکل و صورت، کھانے پینے، ہر معاملے میں خوشی غم، جو اللہ کا حکم ہے ہاتھ کھڑے سرنڈر کر دیے، اللہ کی ماننی ہے اور اللہ کو چھوڑ کر کسی کی نہیں مانی۔ نحن لہ عابدون، یہ ہے اللہ کا رنگ کہ ہم صرف اللہ کی ماننے والے اور اللہ ہی کی ماننے والے۔ بڑا ہی پیارا جملہ ہے، ہم تو ماننے والے۔ سکھایا جاتا ہے بڑے اکابر اور بزرگوں کی طرف سے کہ خود کو سمجھائے ہم تو ماننے والے۔ ماننے والے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ گھر کے اندر بھی جو بچہ ماں باپ کی اور اپنے بڑوں کی مانتا ہے، سبھی کو اس سے پیار ہوتا ہے، ماں باپ کو اس پر بڑا پیار ہوتا ہے، اور پھر اس کی بھی سب مانتے ہیں۔ جو بچہ بڑوں کی اور ماں باپ کی مانتا ہے، اس بچے کی بھی سب مانتے ہیں۔ تو جب ہم سب اللہ کی ماننے والے بن جائیں کہ بس اللہ کی مانے اور مانتے چلے جائیں، پھر جب ہم ہاتھ اٹھائیں گے تو اللہ ہماری مانے گے۔ ضدی فرمان بچے کی تو ماں باپ نہیں مانتے۔ یہ ہے اللہ کا رنگ، یہ ایمان والا رنگ نصیب فرما دے۔